السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے نبی اور بادشاہ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے عظیم حکومت دی۔ ایسی حکومت، ایسی طاقت اور ایسا علم، ایسے معجزات جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ جی ہاں، میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریئل سٹوری بتاؤں گی، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت ذہین اور حکمت والے اور انصاف پسند تھے۔ آپ کو کم عمری میں بھی اپنے والد کے فیصلوں میں شریک ہوتے اور آپ کئی بار ایسے فیصلے دیتے جو سب کو حیران کر دیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کیں، لیکن یہ بادشاہت عام بادشاہت نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اسے اپنی قدرت کا ایک خاص معجزہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ معجزہ دیا کہ آپ ہر جاندار کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ پرندوں کی چہچہاٹ، جانوروں کی آوازیں، حتیٰ کہ چیونٹیوں کی سرگوشیاں بھی آپ کے لیے واضح تھیں۔ ایک دن آپ اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے۔ آپ کا لشکر بہت بڑا تھا، انسان، جنات، پرندے سب ساتھ تھے۔ اسی وقت ایک چیونٹی نے باقی چیونٹیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کر مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے انہیں یہ علم اور یہ نعمت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور معجزہ بھی دیا اور وہ تھا حوا پر اختیار۔ آپ کا حکم ہوتا تو حوا آپ کے تخت کو اٹھا کر لے جاتی اور دنوں کا سفر لمحوں میں طے کرا دیتی۔ اسی طرح آپ ایک اور دن میں ہزاروں میل کا سفر کر سکتے تھے۔ آپ کی حکومت کا رعب زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے آپ کو جنات پر بھی قابو دیا تھا۔ یہ جنات آپ کے حکم کے پابند تھے۔ وہ بڑے بڑے تالاب بناتے، کوئی جن نافرمانی کرتا تو فوراً اسے قید کر دیا جاتا۔ انسان، جنات اور پرندوں پر مشتمل لشکر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور عدل کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ دو عورتیں ایک بچے پر جھگڑا کر رہی تھیں کہ یہ بچہ میرا ہے اور دوسری نے کہا یہ بچہ میرا ہے۔ آپ نے دونوں کی بات سنی اور کہا، اچھا تلوار لاؤ، میں بچے کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں تاکہ دونوں کو حصہ مل جائے۔ ایک عورت خاموش رہی، مگر دوسری عورت نے فوراً چیخ پڑی اور کہا، نہیں، بچہ اسے دے دو، بس اس کی جان نہ لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ عورت ہی اصل ماں ہے، کیونکہ سچی ماں اپنے بچے کی جان کبھی نہیں لینا چاہتی۔ یہ فیصلہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ نے پرندوں کو حاضری کا حکم دیا۔ جب سب آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا اور کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا کی سرزمین میں گیا جہاں ایک عورت بادشاہت کرتی ہے اور اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھا اور کہا، یہ خط ملکہ کو دے دو۔ اس خط میں آپ نے لکھا، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، خود پر غرور نہ کرو، میرے پاس اطاعت کے ساتھ آ جاؤ۔ یہ خط جب ملکہ بلقیس تک پہنچا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے لڑنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی وہ خود دیکھنے کے لیے آئی۔ آپ نے اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یمن سے فلسطین منگوا لیا۔ یہ کام ایک نیک بندے آصف بن برخا نے پلک جھپکنے سے پہلے کر دکھایا۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ یہ میرا تخت ہے اور یہ یہاں کیسے پہنچا، تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ عام انسان کا کام نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے، اور وہ ایمان لے آئی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظیم بادشاہت کے باوجود عاجز اور شکر گزار تھے۔ وہ ہمیشہ دعا کرتے، ہے میرے رب، مجھے معاف فرما اور ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ آپ کی وفات بھی ایک نشانی تھی۔ آپ ایک دن کھڑے ہو کر لاٹھی کے سہارے عبادت کر رہے تھے اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ مہینوں تک جنات سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دیمک نے آپ کی لاٹھی کھا ڈالی اور آپ زمین پر گر گئے۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت اور طاقت اللہ کی امانت ہے، ان پر غرور نہیں بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ علم اور حکمت استعمال ہمیشہ عدل کے لیے ہونا چاہیے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں تاکہ یہ نیکی دوسروں تک بھی پہنچے۔ مزید ایسے ایمان فروز بیانات سننے کے لیے FY کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔